میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ کتنی ہی دیر تک میرا دم گھٹتا رہا۔ میں نے زور زور سے اپنے ہاتھ شہرام کے اوپر چلانے شروع کیے، ساتھ ہی ساتھ میں اپنے پیروں کو بھی حرکت دے رہی تھی، لیکن شہرام ایک لمبا چوڑا مرد تھا جس سے لڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد شہرام نے غصے سے تکیہ اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیا۔ میرا منہ گھٹن سے آزاد ہوا تو میں گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ خود کو بچانے کی کوشش میں نے شہرام کے چہرے اور بازوؤں کو اپنے ناخنوں سے کافی حد تک زخمی کر دیا تھا۔ شہرام پیچھے ہٹا، اپنے چہرے کو ٹشو سے صاف کرنے لگا، ساتھ ہی ساتھ وہ مجھے انتہائی گندی گالیاں دے رہا تھا، ایسی گالیاں جو میں نے پہلے کبھی اس کے منہ سے نہیں سنی تھی اور نہ ہی شاید کبھی اس کا تصور کیا تھا۔ شہرام کے چہرے پہ کہیں کہیں خون کی لکیریں واضح ہو رہی تھیں۔ میں اٹھ کے بیٹھی، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہرام، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ ہمارا بچہ ہے، میں بیوی ہوں آپ کی۔ اگر یہ کسی اور کے گناہ کی وجہ سے بھی ہے تو بھی یہ میرا اور آپ کا بچہ ہی رہے گا۔ ہم دونوں مل کے اس کی پرورش کریں گے شہرام، اس بچے کو اپنا لیں۔ میں ایک بار پھر شہرام سے امید لگا رہی تھی۔ نہیں ہے یہ میرا بچہ، نہ جانے کن مردوں کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو۔ مر کیوں نہیں گئی اسی لمحے؟ کم سے کم میری زندگی پہ یہ داغ نہ لگا ہوتا۔ اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ ابھی تک تمہیں طلاق دے کے فارغ کر چکا ہوتا۔ یہ بچہ مجھے کسی صورت نہیں چاہیے۔ کل ہی میں کسی دوسرے شہر کی ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں اور وہاں جا کے ہم خاموشی سے ابارشن کروا دیں گے۔ تب تک اس بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ انگلی اٹھاتے شہرام نے مجھے پھر سے دھمکایا تھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کس دوراہے پہ آ گئی ہے۔ دھیرے دھیرے میں اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی یہ بچہ کس کا ہے، شہرام کا یا پھر ان دو مردوں میں سے کسی کا، لیکن اتنا ضرور تھا مجھے پتا کہ اس کی ماں میں ہوں اور میں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کر سکتی تھی۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اس میں میرے بچے کی کوئی غلطی نہیں تھی، تو پھر وہ کیوں بے گناہ مارا جائے؟ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ میں کسی صورت اب شہرام کی بات نہیں مانوں گی۔ مجھے دوسرے شہر نہیں جانا تھا۔ اگر وہ چاہتا تھا کہ اس چار دیواری میں میری جان چلی جائے تو میں مرنے کے لیے تیار تھی۔ واقعی کبھی کبھی موت آسان لگتی ہے، جیسے مجھے اپنی ماں کا مرنا آسان لگتا تھا، ایسے ہی آج مجھے اپنا مرنا آسان لگ رہا تھا۔ میرے پڑھے لکھے شوہر نے میری ذات کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو پھر وہ عورتیں جن کے شوہر ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں، وہ ان کا کیا حال کرتے ہوں گے؟ یہ سوچ کے ہی میں کانپ اٹھی تھی۔ مجھے کھڑے ہونا تھا، اپنے پیروں پہ، اپنے بلبوتے پہ۔ مجھے خود سے کیا ہوا عہد پورا کرنا تھا۔ شہرام ایک بار پھر دروازہ لاک کر کے جا چکا تھا۔ میں نے پچھلے دروازے کا جائزہ لیا تو وہ بھی لاک تھا۔ میں نے کھڑکیوں کو چیک کیا، لیکن وہاں سے باہر نکلنا ہرگز بھی آسان نہیں تھا، اور پھر ہمارا بیڈ روم بھی دوسری منزل پہ تھا۔ میں دل سے دعا کرنے لگی کہ کسی طرح شہرام کے والدین واپس لوٹ آئیں، انہیں اس بچے کی خبر ہو اور وہ اس بچے کو اپنا لیں۔ لیکن کچھ دعائیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ 3 دن گزرے، شہرام نے ان 3 دنوں میں ایک بار بھی پلٹ کے مجھے نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی بھروسے مند ایک میڈ رکھی تھی جو مجھے کھانا پانی دے کے چلی جایا کرتی تھی۔ میں بس 1-2 لقمے زہر مار کر کے کھا لیتی، کیونکہ اب میں حاملہ تھی اور مجھے اپنے بچے کے لیے سروائیو کرنا تھا۔ بس اسی طرح میرا گزارا ہو رہا تھا۔ اور پھر جب 3 دن کے بعد وہ واپس آیا تو آتے ہی اس نے دوسرے شہر جانے کی خبر سنائی، جسے سن کے میرے ہوش اڑے۔ اس نے کسی لیڈی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لیا تھا اور اب وہ خاموشی سے میرا ابارشن کروانا چاہتا تھا۔ میں شہرام کے قدموں میں گر گئی۔ اپنی انا، اپنی ضد، اپنی خودداری، میں نے سب کچھ مٹی میں دفن کرتے ہوئے شہرام کے جوتوں کو پکڑ لیا۔ خدا کے واسطے یہ ظلم نہ کرو، مجھے یہ بچہ چاہیے۔ شہرام، یہ مجھے میرے دکھوں سے نکال سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے میں کس قدر اذیت جھیل چکی ہوں، اور اب تمہارا یہ فیصلہ مجھے موت کے منہ میں پہنچا دے گا۔ میں نے رو رو کے شہرام سے بھیک مانگی تھی، لیکن وہ راضی نہیں ہوا۔
بلکہ اتنی زوردار لات اس نے میرے پیٹ پہ ماری کہ میں پیٹ پکڑ کے درد سے دوہری ہو گئی۔ اس نے خود میرا تھوڑا بہت سامان باندھا، مجھے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے گیا اور پھر دوسرے شہر کا سفر شروع ہو گیا۔ سارا راستہ وہ مجھے دھمکاتا رہا کہ اگر میں نے ڈاکٹر کے سامنے کوئی بھی ایسی ویسی بات کی تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لے گا۔ اس کی آنکھوں میں اترا ہوا خون دیکھ کر میں خاموش ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ شہرام کے دل میں کافی عرصے سے میرے لیے غبار تھا جو اب باہر نکل رہا تھا۔ شاید یہ میری کامیابی تھی جس نے اسے احساس کمتری کا شکار کر دیا تھا۔ وہ بھلے ہی مجھ سے سینئر تھا لیکن میں اس سے کہیں زیادہ مشہور اور معروف ہو چکی تھی۔ لوگ اسے میرے حوالے سے پہچانتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دھیرے دھیرے نہ صرف وہ مجھ سے دور ہوا تھا بلکہ اب تو نفرت کی انتہاؤں پہ تھا۔ نہ جانے وہ مجھے کس انتقام کی بھینٹ چڑھا رہا تھا۔ میں بس سارا راستہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جو کہ میرے لیے ناقابل شناخت تھا۔ یہ ہرگز بھی وہ شخص نہیں تھا جس سے میں نے محبت کی تھی۔ پورے 4 گھنٹے بعد ہم ایک چھوٹے سے شہر میں ایک کچے سے کلینک میں بیٹھے تھے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر مجھے پڑھی لکھی اور قابل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ شاید شہرام نے زیادہ پیسوں کے لالچ میں اسے خریدا تھا تاکہ کسی طرح اس بچے سے جان چھڑائی جا سکے۔ وہ ڈاکٹر مجھے اندر لے گئی تو میں نے اس سے بات کی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا شوہر یہ سب کچھ زبردستی کروا رہا ہے۔ میں ایک وکیل ہوں، اگر تم نے زبردستی کچھ بھی کیا تو ساری زندگی تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑنا پڑے گا۔ مگر وہ تو جیسے بہری تھی، یا شاید پیسوں نے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا دیا تھا۔ اسے میری آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بہت تیزی سے میرے ہاتھ میں ایک انجیکشن ڈالا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور ایک شدید تکلیف کی لہر میرے پیٹ کے نچلے حصے سے اٹھ رہی تھی اور میری ٹانگوں تک جا رہی تھی۔ میرا ابارشن کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ میں بے جان وجود لیے بس ان دیواروں کو تک رہی تھی جن کا رنگ تک اکھڑا ہوا تھا۔ پھر ایسے ہی کچھ گھنٹے اور گزرے۔ اس کے بعد میرے اندر ہمت آئی تو اس ڈاکٹر کی اسسٹنٹ نے آ کے مجھے کھڑا کیا۔ میں نے غصے سے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا کہ تمہارا چہرہ اور تمہاری ڈاکٹر کا چہرہ مجھے تا قیامت یاد رہے گا، اور یاد رکھنا تمہیں اپنے ظلم کا حساب ضرور دینا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی، کہنے لگی پہلے اپنے شوہر سے تو نمٹ لو، پھر ہم سے انتقام لیتی رہنا۔ مجھے سہارا دے کے وہ باہر لے گئی جہاں میرا شوہر گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے لے جا کے مجھے بھی گاڑی میں بٹھا دیا اور پھر شہرام نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ میری آنکھوں میں صرف اور صرف نفرت تھی اور میں اپنی نفرت بھری آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ شہرام، جو کچھ تمہیں کرنا تھا کر چکے، اب مجھے طلاق دو اور مجھے اس رشتے سے آزاد کرو۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میں نے بہت ہمت کر کے بکھری ہوئی سانسوں میں اپنی بات مکمل کی اور شہرام نے ایک طنزیہ مسکراہٹ میری طرف اچھالی۔ تمہیں طلاق دینا اتنا آسان ہوتا تو ضرور دے دیتا، لیکن میرے رتبے اور پوزیشن کی بات ہے۔ میڈیا تمہیں بہت سر پہ بٹھاتا ہے۔ اگر میں تمہیں طلاق دوں گا تو اور بھی بہت سی باتیں سامنے آئیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں طلاق دے کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کروں۔ میں تو چاہتا ہوں تم خود ہی جلد سے جلد مر جاؤ تاکہ میں بھی اس مشکل سے آزاد ہو جاؤں۔ شہرام نے انتہائی درستگی سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ میں اتنی آسانی سے نہیں مروں گی شہرام، تمہیں تمہارے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ میں نے اسے للکارا تھا اور اس نے مسکرا کے میری طرف دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے دعا، تمہاری ماں بھی تمہاری طرح ہی ڈھیٹ تھی، لیکن دیکھو آخرکار وہ بھی مر گئی نا۔ تمہیں بھی اسی کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے پہ مجبور کر دوں گا۔ شہرام نے پہلی بار میری ماں کا نام لیا تھا، مجھے میرے ماضی کا حوالہ دیا تھا اور میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ وہ کیسے جانتا تھا میری ماں کے بارے میں؟ اسے کیسے خبر تھی کہ میرے ماضی میں کیا تھا؟ تم میری ماں کو کیسے جانتے ہو؟ میں نے صدمے کی کیفیت میں اس سے پوچھا تھا۔
اس نے بس میری طرف ایک مسکراہٹ اچھالی لیکن کوئی جواب نہیں دیا، اور میں جانتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے میرے سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ میرے اندر ایک جنگ سی چھڑ گئی۔ میرا شوہر، میری محبت، میری تمنا، جس کے ساتھ میں زندگی کی آخری سانس تک رہنا چاہتی تھی، وہ میری آخری سانسوں کا منتظر تھا۔ وہ ہرگز بھی وہ نہیں تھا جو میں اسے سمجھتی آئی تھی، اور جو وہ تھا اسے میں پہلی بار جان رہی تھی۔ شہرام، کیوں کرتے ہو مجھ سے اتنی نفرت؟ کیوں نہیں پکڑتے ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ پہ ظلم ڈھایا؟ تمہیں مجھ پہ رحم کیوں نہیں آتا؟ محبت کرتے تھے نا تم مجھ سے، کیوں چاہتے ہو کہ میں بھی اپنی ماں کی طرح مر جاؤں؟ بے بسی کے عالم میں کہتے میں نے شہرام کا ہاتھ تھاما تھا کہ اب وہی میری زندگی کا واحد رشتہ تھا۔ کچھ عرصہ قبل خالہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ان کا بیٹا پردیس میں سیٹل ہو چکا تھا، یہاں میرا شہرام کے سوا اور کوئی نہیں تھا، لیکن اب تو وہ بھی میرا نہیں رہا تھا۔ میرا ہاتھ شہرام کے بازو پہ تھا جسے اس نے انتہائی بے دردی سے جھٹک دیا۔ خبردار جو اپنے گندے ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش کی تو تم جیسی عورتیں طوائفوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ نہ جانے آج تک تم نے کتنے لوگوں کے گھر توڑے ہیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں آزادی کے نام پہ عورتوں کو طلاق دلوانے کا۔ اب دیکھتا ہوں کیسے طلاق لیتی ہو مجھ سے۔ تمہیں سسک سسک کے مرنے پہ مجبور کر دوں گا۔ بہت مقدمے جیتے ہیں نا تم نے، اپنے لیے مقدمہ کر کے دکھاؤ۔ جیتنا تو بہت دور کی بات ہے۔ چیلنج کرتے ہوئے اس نے شعلہ بار نگاہوں سے میری طرف دیکھا، اور میں بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہ کوئی سوال رہا تھا، نہ کوئی جواب۔ جب جنگ اپنوں سے ہو تو ہارنا طے ہوتا ہے، اور میں ہار گئی تھی۔ ایک دوبیز خاموشی گاڑی کا حصہ بن گئی تھی۔ کئی گھنٹوں کا سفر طے کر کے ہم واپس اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے تو میڈیا کے کچھ لوگ کھڑے تھے جنہیں میرا انٹرویو چاہیے تھا۔ شہرام نے غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگا خبردار جو اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا۔ وہ پہلے خود گاڑی سے اترا، پھر مجھے گاڑی سے اتروایا، مجھے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا کیونکہ میرے لیے کھڑے ہونا بھی مشکل تھا۔ میڈیا کے نمائندے فوراً میرے قریب آ گئے۔ میڈم، جب سے آپ نے سینیٹر ربانی صاحب کے خلاف کیس جیتا ہے تب سے آپ کی شکل ہی غائب ہو گئی ہے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مائک کا رخ میری طرف تھا، کیمرے میری ویڈیوز بنا رہے تھے، اور میں شہرام کے بازوؤں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اتنی زور سے اپنی انگلیاں میرے بازو میں گھسائی ہوئی تھیں کہ بازو میں شدید تکلیف اٹھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، شہرام آہستگی اور بہت ہی دردناک آواز میں کہنے لگا کہ میری بیوی کو کچھ وقت کے لیے پرائیویسی چاہیے۔ دراصل جب سے دعا نے کیس جیتا ہے اسے میڈیا والوں نے لمحے بھر کے لیے بھی سکون نہیں لینے دیا، اسی لیے وہ گھر سے کم باہر نکل رہی ہے، اور آج کل اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پلیز آپ لوگ میری بیوی کو تنگ مت کریں۔ شہرام نے میڈیا والوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے منت کی تھی، ساتھ میں کچھ آنسو بھی اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے، جبکہ میری ذہنی حالت ٹھیک نہ ہونے والی بات سن کے سارا میڈیا ہی اچھل پڑا تھا۔ کیا ہوا ہے میڈم کی ذہنی حالت کو؟ ایک ساتھ ہی کتنے لوگوں نے یہ سوال پوچھ ڈالا۔ دراصل کچھ دن پہلے ہمیں پتہ چلا ہے کہ دعا ماں نہیں بن سکتی، اور اسی وجہ سے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جب بھی ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت ہم میڈیا کو فیس کریں، ہم اپنی پرائیویٹ لائف میں بہت زیادہ سروائیو کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمیں تھوڑی سی پرائیویسی دے دیجیے، میں اپنی بیوی کو اس قدر پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ شہرام نے آنسوؤں سے چہرہ تر کیا تھا اور ہاتھ جوڑے وہ میڈیا کے آگے بالکل غم کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ شہرام نے دھڑلے سے جھوٹ کہا اور مجھے کھینچتا ہوا اندر بنگلے میں لے آیا، جبکہ میں اس کے جھوٹ پہ ہکا بکا رہ گئی۔ شہرام، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ میری ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے، یہ تم ہو جسے علاج کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ کیوں کہا؟ کل کو سارے میڈیا پہ یہ خبر چل جائے گی۔ تمہارا ایک سٹیٹمنٹ میرا کریئر ختم کر سکتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ شہرام نے یہ جھوٹ کیوں کہا، لیکن پھر مجھے دھیرے دھیرے سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ اگر میں وکیل تھی تو وہ مجھ سے زیادہ سینئر وکیل تھا۔ بھلے ہی میں نے امیر ترین لوگوں کے کیس لڑ کے اپنا نام بنایا تھا، لیکن اس کا ریکارڈ بھی کچھ کم نہیں تھا،
اور اپنا وہی ذہن لگا کر اس نے باقاعدہ دھیرے دھیرے میرے خلاف ایک جال بچھایا تھا، اور اب کڑی سے کڑی ملنی شروع ہو گئی تھی اور مجھ پہ اس کی حقیقت کھلنے لگی۔ ہماری شادی کے وقت محبت کا خمار اس کے سر پہ طاری تھا۔ اسی خمار میں اس نے اپنا بنگلہ اور ساتھ ہی اپنی جائیداد کا کچھ حصہ حق مہر میں میرے نام لکھ دیا تھا۔ اگر وہ مجھے طلاق دیتا تو ساتھ ہی اسے یہ سب کچھ بھی دینا پڑتا، اور میڈیا کو وہ وجہ بھی بتانی پڑتی جو ہماری طلاق کی وجہ بنی۔ وہ خود کو دنیا کے سامنے اتنا گرا ہوا ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ بیوی پہ ریپ اٹیمپٹ ہونے کی وجہ سے اس نے طلاق دے ڈالی۔ اسی لیے دھیرے دھیرے مجھے ہی اپنا مہرا بنا کے کھیل کھیلنا شروع کیا تھا۔ پہلے مجھے بانجھ قرار دیا، پھر میری ذہنی حالت پہ بات کی، اس کے بعد دھیرے دھیرے اس نے اپنے ٹارچر کی حدیں پار کرنا شروع کی۔ لیکن وہ اس طرح سے مجھے ٹارچر کر رہا تھا کہ میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ میرے جسم پہ کوئی نشان تھے، نہ میرے چہرے پہ کوئی داغ دھبا تھا، لیکن جو میری ذہنی حالت تھی وہ صرف میں جانتی تھی۔ وہ کبھی پانی سے بھرے ٹب میں میرے منہ اندر کر دیتا، کبھی جان بوجھ کے میرے ارد گرد رینگنے والے کیڑے مکوڑے چھوڑ دیتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھے ایسے کیڑے مکوڑوں سے کس قدر خوف آتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی جب میں بے انتہا گہری نیند میں سو رہی تھی کہ ایک عجیب و غریب احساس کے ساتھ میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کے دیکھا تو میرے پورے بستر پہ بڑے بڑے کاکروچ موجود تھے۔ وہ کاکروچ جنہیں دور سے دیکھ کے میں چیخیں مارتی تھی وہ میرے جسم پہ چڑھ رہے تھے۔ میرا چیخ چیخ کے برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ سارے ملازم ہمارے کمرے کے باہر جمع ہو چکے تھے، لیکن میرا شوہر دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پلیز شہرام مجھے بچاؤ پلیز، میں روتے ہوئے اس سے فریاد کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو رہی تھی۔ چیخیں مارتے مارتے میں بے حال ہو گئی، کبھی ایک طرف ہوتی کبھی دوسری طرف۔ ایک کراہیت کا احساس مجھے اپنے ہی وجود سے لپٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد شہرام نے آ کے بیڈ کی چادر پوری طرح لپیٹی اور لے جا کے الماری میں بند کر دی۔ اس کے بعد مجھے سیدھا کھڑا کیا، میرا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے زور زور سے پوچھنے لگا، کیا ہو گیا ہے دعا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، کمرے میں دیکھو کیا ہے؟ میں نے گھبرا کے اس کے سینے سے سر ٹکایا اور رونے لگی۔ اتنے میں اس نے خود ہی آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ باہر کھڑے تینوں نوکر اندر چلے آئے۔ سب خیریت ہے نا صاحب جی؟ شہرام نے پریشان چہرہ بنایا ان کی طرف دیکھا، کہنے لگا پریشان نہ ہو، تمہاری بی بی جی کی ذہنی حالت آج کل ٹھیک نہیں ہے، نہ جانے کیوں اسے ہر طرف کیڑے مکوڑے جن بھوت نظر آتے ہیں۔ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ کمرے میں بہت سے کیڑے ہیں، جبکہ یہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے، میں خود بھی یہیں پہ ہوں۔ وہ بہت آسانی سے نوکروں کے سامنے مجھے نفسیاتی ثابت کر چکا تھا، جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے سامنے کھڑے کریم بابا کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ کریم بابا پورے بستر پہ کاکروچ تھے، ابھی ابھی شہرام نے کاکروچ اٹھا کے الماری میں بند کیے ہیں۔ میں روتے ہوئے انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہ رہی تھی، لیکن کریم بابا افسوس کرتے ہوئے باہر چلے گئے، کیونکہ انہیں مجھ سے کہیں زیادہ شہرام کی بات پہ اعتبار تھا۔ باقی کے نوکر بھی افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے ہی چلے گئے، اور میں شہرام کو دیکھ کے رہ گئی۔ شہرام نے کمرے کا دروازہ لاک کیا، دھیرے دھیرے میرے قریب آیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم چاہو بھی تو کچھ ثابت نہیں کر سکتی، نہ میں تمہیں جینے دوں گا نہ تمہیں آزاد کروں گا، مجھے بس تمہاری موت کا انتظار ہے۔ اب اس کمرے میں اکیلی سڑتی رہو۔ مجھے لاک کرتے ہوئے وہ پھر باہر چلا گیا، اور پھر رفتہ رفتہ دن گزرنے لگے۔ پورے 15 دن ایسے ہی چلے گئے۔ میں نے شہرام کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ایک ملازمہ بڑی ڈری سہمی سی میرے کمرے میں آتی، جلدی سے کھانا رکھ کے ایسے فرار ہوتی جیسے میں اس کی جان لے لوں گی۔ واقعی میری ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اپنے رشتوں کا بچھڑ جانا، محبت کا حقارت میں تبدیل ہو جانا، اور پھر 4 دیواری کی یہ تنہائی، یہ سب مجھے مار رہا تھا۔ اولاد کو کھو دینے کا غم تو شاید بیان سے بھی باہر تھا۔ میں ساری زندگی اس طرح کیسے گزار سکتی تھی؟ میں ایک وکیل تھی، مجھے اپنے لیے لڑنا تھا،
یہی بات میں بار بار خود کو باور کرواتی، اور پھر 15 دن بعد جب میرا شوہر شہرام مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے وہ کیا جس کا میں نے شاید کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک تیز دھار چاقو جسے میں ہمیشہ مشکل وقت کے لیے اپنے سامان میں چھپا کے رکھتی تھی، وہ میں نے بہت تیزی سے کمرے میں آتے ہی شہرام کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اس کی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں اور میں بھاگتی ہوئی اس کھلے دروازے کو پار کرتی اس بنگلے سے نکلتی چلی گئی۔ اگر اس نے مجھے نفسیاتی مریضہ ثابت کر ہی دیا تھا تو پھر میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور یہی سوچ کے میں نے اسے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، کیونکہ اب میرے لیے وہ اسی قابل تھا کہ میں اس کی جان لے لیتی۔ اس سے پہلے کہ چوکیدار یا گارڈز کو کچھ سمجھ میں آتا، میں تیز تیز قدم اٹھاتی بنگلے کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ میں نے ایک سیاہ رنگ کا دوپٹہ اپنے اوپر ڈال رکھا تھا۔ میں بنگلے سے دور چلتی چلی جا رہی تھی، نہ پیروں میں چپل تھی نہ اپنا ہوش تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ اب میں مزید شہرام کے شکنجے میں نہیں رہ سکتی۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ درندہ بن چکا تھا۔ اسے اپنی دولت، اپنا اسٹیٹس، اپنی عزت میری جان سے کہیں زیادہ پیاری ہو چکی تھی۔ وہ جس طرح سے دھیرے دھیرے مجھے مار رہا تھا، میں وہ موت مرنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اپنی ماں کے جیسا نہیں بننا تھا۔ میری ماں کی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی تھیں۔ وہ ابا سے رحم کی دعائیاں مانگتی تھیں، اور ابا پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اماں کو مارنے پیٹنے لگتے۔ مجھے ہرگز بھی اپنی ماں کی طرح نہیں مرنا تھا، مگر اس پل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس شہر میں میرا کوئی نہیں تھا۔ میں روتی پیٹتی گرتی پڑتی اپنی ماں کی قبر پہ پہنچ گئی۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد پہلی بار اپنی ماں کی قبر پہ پہنچی تھی۔ میری ماں کی جس وقت تدفین ہوئی تھی اس وقت میں جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک آئی تھی۔ یہ قبر دروازے سے بالکل نزدیک تھی، اس لیے مجھے یہ جگہ آج بھی یاد تھی۔ ابھی تک نہ جانے اس میں کتنے مردے دفن ہو چکے ہوں گے، اس کا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن اس مٹی پہ سر رکھ کے میرے بے چین دل کو قرار آیا تھا۔ میں آنسو بہاتی چلی گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ دوپہر سے شام، شام سے رات ہو چکی تھی۔ قبرستان میں رات کی تاریکی پھیلی تو ہر طرف ویرانی ہو گئی، لیکن یہ ویرانی مجھے سکون بخش رہی تھی۔ اور پھر ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ میں نے ان 2 دنوں میں بھوکے پیاسے بس اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ان سے بیان کیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے پیچھے شہرام کا کیا بنا، وہ زندہ تھا یا مر گیا تھا، نہ ہی مجھے یہ جاننے میں دلچسپی تھی۔ میں بس اپنی ساری زندگی اب اپنی ماں کے پاس گزارنا چاہتی تھی۔ 2 دن پورے ہوئے تو گورکن جو مجھے خاموشی سے دیکھ رہا تھا وہ میرے پاس چلا آیا۔ میں نے دوپٹے کے پلو میں اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ بیٹی کون ہو تم، اور کب تک یہاں ایسے ہی بیٹھی رہو گی؟ اب جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ۔ وہ انتہائی احترام کے ساتھ مجھے واپس جانے کو کہہ رہا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور اپنی ماں کی قبر پہ ہی بیٹھی رہی۔ قبرستان میں ایک چھوٹا سا مزار تھا، وہاں لنگر ہوتا تھا۔ میں وہیں سے تھوڑا بہت کچھ کھا لیتی تھی، پھر منہ چھپائے اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھی رہتی تھی۔ 10 دن ایسے گزر گئے۔ 11ویں دن مجھے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس ویرانے میں کوئی مجھے تلاش کر سکتا ہے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو دعا؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ہسپتال کے بستر پہ پڑا ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پولیس تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ نوکروں نے بیان دیا ہے کہ تم ذہنی مریضہ ہو اور شاید تم نے نفسیاتی پن کے دورے میں اپنے شوہر کو مارا ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا۔ مجھے بتاؤ سچ کیا ہے؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کرتا وہ شخص میری روح تک کو لرزا گیا۔ شہرام زندہ ہے، مرا نہیں ہے ابھی۔ میں نے کانپتے لہجے میں پوچھا تو اس نے انکار میں سر ہلایا۔ میرے آنسو رواں ہو گئے
اس نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے کھینچتا ہوا قبرستان سے باہر لا کے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے پتا ہے تم پاگل نہیں ہو، نہ تم کوئی ذہنی مریض ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ میں نے ایک نظر اس انسان کے چہرے پہ ڈالی اور سوچ میں پڑ گئی کہ کیا مجھے اس پہ اعتبار کرنا چاہیے